مومن جو فدا نقش کفے پائے نبی ہو زہر قدم آج بھی عالم کا خزینہ، گر سنت نبوی کی کرے پیروی امت، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ، طوفان سے نکل جائے گا پھر اس کا سفینہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دو چیزیں ہیں، ایک ہے اعمال اور ایک ہے اسباب۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں چیزوں کا حکم دیا ہے، اعمال کا بھی حکم دیا ہے اور اسباب کا بھی حکم دیا ہے۔ ظاہر ہے جب دونوں چیزوں کا حکم ہے تو دونوں کی تعمیل کرنا، یعنی اعمال کو بجا لانا اور اسباب کو اختیار کرنا، دونوں مطلوب ہے، دونوں ضروری۔ مثلا نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے تو یہ عمل ہے، تو نماز کا جب وقت آئے تو اس وقت پر یہ عمل کرنا ظاہر ہے کہ حکم ہے، تعمیل ضروری ہوگی۔ اسی طرح اسباب کے درجے میں کاروبار کرنا، تجارت کرنا، اس کا بھی شریعت نے حکم دیا ہے، لہذا اس حکم کی تعمیل کرنا یہ بھی ضروری ہے۔ اعمال کی وجہ سے اسباب کو نظر انداز کر دے یا اسباب کی وجہ سے اعمال کو نظر انداز کر دے، یہ نہیں۔ اعتدال کی بات یہ ہے کہ دونوں کی تعمیل کرنا، اعمال کو اعمال کے وقت میں کرنا اور اسباب کو اسباب کے وقت اختیار کرنا۔ اس مضمون کو قرآن مجید نے ایک موقع پر بیان کیا اور بہت اچھے انداز پر، چونکہ آج جمعے کا دن تھا تو ذہن میں ایک دم وہ مضمون آ گیا۔ اذان جب ہو تو فرمایا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع۔ اعمال کا حکم دیا، اذان ہو گئی، اب عمل کے لیے آ جاؤ۔ وذروا البیع، خرید و فروخت جو یہ اسباب کے ذریعے ہو رہا ہے اس کو چھوڑ دو۔ لیکن جب نماز ہو جائے فاذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، اعمال سے فارغ ہو گئے، اب وہ اسباب یعنی وہ تجارت فرمایا اس میں لگو جا کر کے۔ یہ دونوں آیتیں بتا رہی اس بات کو ہیں کہ اعمال کو اعمال کے وقت میں کرنا، اسباب کو اسباب کے وقت میں کرنا، یہ عبدیت اور شریعت کا تقاضا ہے، اور بندگی اسی بات میں ہے۔ اعمال میں خلل ڈال دے اسباب کی وجہ سے کہ آپ کام میں اتنا لگ گئے کہ نماز کا وقت ہی نکل گیا، جماعت چلی گئی، یہ بالکل پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ اسی طریقے سے اعمال میں اتنی مشغولیت کر لے آدمی نوافل میں اور اس میں کہ اسباب سے بے توجہی ہو جائے، یہ بھی ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ اس آیت نے فرمایا فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز فارغ ہو جاؤ، فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اب وہاں نہیں، اب ہٹو وہاں سے جاؤ کام، اور کیا کرو جا کر کے وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اللہ تعالیٰ کے فضل کو تلاش کرو۔ فضل سے مراد یہاں پر روزی ہے، رزق ہے، اس کو تلاش کرو۔ تو اعمال سے فارغ ہو گئے، فارغ ہونے کے بعد اب حکم دے رہے ہیں کہ اب اسباب میں لگو، تو دونوں ہو گئے۔ جب حکم ہو اسباب میں لگنے کا تو لگنا، اور جب حکم ہو اس کو چھوڑو تو چھوڑنا، یہ ہے عبدیت کی بات اس کے اندر۔ اذان ہو گئی تو اب حکم دیا کہ اسباب کو چھوڑو، اب عمل میں آ جاؤ، نماز میں پڑھ لیا کر کے، نماز سے فارغ ہو گئے، اب حکم دیا کہ اب نماز ہو چکی ہے، اب جا کے تلاش کرو اللہ تعالیٰ کے فضل کو۔ یہ اسباب کو سب کچھ سمجھ لینا، یہ دہریت ہے یہ، اور اسباب کو بالکل بیکار سمجھ لینا یہ بغاوت ہے، کیونکہ اللہ پاک نے دنیا کو دارالاسباب بنا رکھا ہے۔ اسباب کو اسباب کے درجے میں رکھ کر اللہ تعالیٰ کو مؤثر سمجھنا، یہ شریعت اور عبدیت ہے، یہ کہ ہم نے اسباب کو اختیار کیا ہے، اب اس کا نتیجہ اللہ پاک
جو چاہیں گے وہ ہو جائے گا، موافق ہوگا تو، مخالف ہوگا تو، بس یہ ابدیت و شریعت کا تقاضا یہ ہے۔ لیکن اس کے حدود بیان کی ہے کہ جب دیکھو نماز کا وقت آ گیا اب بند کرو اس کو، اب نماز میں لگ جاؤ کر کے، اور اس سے فارغ ہو گئے۔ اب فارغ ہونے کے بعد میں چونکہ اسباب کو اختیار کرنا ہے، عالم اسباب ہے، لہذا اس میں جا کے لگو تم۔ یہ آیت میں دونوں باتوں کو بیان فرمایا۔ اور ایک بات اس سے اور معلوم ہو گئی، رزق کو اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل فرمایا۔ ظاہر اللہ کا جب یہ فضل ہے تو فضل ہی کے راستے سے آئے گا۔ یہ فضل کا راستہ کیا کہ ان کی رضا اور ان کی کیا کہتے ہیں خوشنودی اور ان کی مرضی کے جو راستے ہیں اس سے اگر تلاش کرو گے تو وہ فضل ہوگا وہ، اور اگر ان کو ناراض کیا تو فضل نہیں ہو پائے گا اس کے اندر۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور ایک اس سے نتیجہ اور نکل رہا ہے کہ اللہ پاک اگر کسی کو دنیا کے اعتبار سے وسعت دے دے، رزق کے اعتبار سے فراوانی سمجھ کر دے، تو اس کو اپنی محنت کا نتیجہ نہ سمجھے، اس کو اللہ کا فضل، اس کی مہربانی سمجھے۔ اگر فضل سمجھے گا تو فضل ہوتا رہے گا، اور جہاں سمجھے گا کہ ہماری جو ہے تدبیر اور ہمارا دماغ، ہمارا ذہن کام کر رہا، فضل ختم ہو گیا اور ان کا فضل گیا تو بھوکے مریں گے وہاں پہ جا کر کے۔ وابتغوا من فضل اللہ سے یہ نتیجہ دو نکل کر کے آ گئے کہ اللہ پاک نے فضل فرما کر کے اشارہ کر دیا کہ میرا فضل ہوگا تب ملے گا، اگر نہیں ہوگا تو نہیں ملے گا۔ اب ظاہر ہے ان کا فضل تو جب ہی ہوگا جب ان کو راضی کر کے اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے اعتبار سے لیں، یعنی حرام، ناجائز، خلاف شریعت جتنے راستے اس سے جتنا بچے گا وہ اللہ کے فضل کو متوجہ ہونے کا ذریعہ بن جائے گا، اور جو ملا ہے اس کو فضل ہی سمجھتا رہے کہ یہ میری محنت کا نتیجہ نہیں ہے۔ اگر محنت کا نتیجہ ہوتا تو ہم سے کتنے اچھے لوگ تعلیم یافتہ ہیں، ذہن ہے، دماغ ہے، اور جناب والا ڈگری لیے ہوئے ہیں، ان کے پاس اسباب بھی ہیں، لیکن بیچارے صبح سے شام تک کوئی آ ہی نہیں رہا، پوچھ ہی نہیں رہا ان کو، اور ہمیں بیٹھے بیٹھائے دے رہے ہیں اللہ پاک ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہی ہے جس پر متوجہ ہو جائے، لیکن متوجہ ہونے کے لیے بس ان کو راضی کرنا، خوش کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ ہم اس کو راضی رکھیں گے تو ان کے دینے کے لیے لیاقت اور قابلیت نہیں ہے، بس جس پر عنایت ہو جائے دے دیں گے اس کو۔ وہ اس بنا پر اسباب اور اعمال کی بات جو میں نے عرض کی ہے، ان دونوں آیتوں میں اس کو اللہ تعالیٰ نے بیان کر دیا کہ جس وقت کا جو حکم ہو اس کی تعمیل تمہیں کرنا ہے۔ جب حکم ہے اسباب میں لگو تب اسباب میں لگیں گے، اور حکم ہو رہا کہ نہیں اب اعمال میں آ جاؤ تو اعمال میں لگیں گے آ کر کے ہم۔ اور اسباب میں لگنے میں یہ ذہن میں رہے کہ اس سے کچھ نہیں ہوگا، ان کا فضل ہوگا تب ملے گا، اگر فضل نہیں ہوگا تو نہیں مل پائے گا۔ یہ فضل اللہ سے تینوں باتیں سمجھ میں آ گئی۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔